آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور وصیت کی ہم نے انسان کو، یعنی اللہ نے حکم دیا انسان کو بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ احساناً، احسان کرنے کی، یعنی نیکی کرنے کا، بلکہ حق سے بڑھ کر نیکی کرنے کا۔ اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں، حق سے بڑھ کر نیکی کریں۔ اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلے حقوق العباد میں والدین کا ذکر آتا ہے، کیونکہ عقیدہ توحید کے بعد عمل صالح معتبر ہوتا ہے، تو دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ، لیکن خاص الخاص یہاں پر ماں کی 3 خصوصی خدمات کا ذکر کیا جائے گا، جس کی وجہ سے اس حکم احسان میں ماں باپ سے مقدم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے حملت، اٹھایا اس کو، امہ، اس کی ماں نے، کرہن، تکلیف میں۔ پریگننسی کی بات ہو رہی ہے، حمل کی بات ہو رہی ہے کہ 9 ماہ تک مسلسل حمل کی تکلیف سے ماں گزرتی ہے، اپنا آپ بہت بھاری ہو جاتا ہے، لیکن خوشی سے اس بوجھ کو برداشت کرتی ہے۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور جنم دیا اس کو ناگواری میں، یعنی تکلیف میں۔ وضع حمل کی تکلیف بھی تنہا ماں ہی اٹھاتی ہے۔ وَحَمْلُهُ، اور حمل اٹھانا اس کا، وَفِصَالُهُ، اور دودھ چھڑانا اس کا، 30 شہرا، 30 ماہ تک رہا۔ پھر رضاعت کی تکلیف بھی ماں تنہا ہی برداشت کرتی ہے۔ ان تینوں چیزوں میں باپ کی کوئی شراکت نہیں، حمل میں یعنی پریگننسی میں، پھر جنم دینے کے عمل میں، اور دودھ پلانے کے عمل میں۔ ان تینوں تکلیفوں میں ماں تنہا ہے، باپ کی اس میں کوئی شرکت نہیں۔ تو یہاں ماں کی 3 طرح کی تکلیف کا ذکر آیا ہے، اس لیے والدین میں سے بھی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنا ہے، جس کا ذکر حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا، تیری ماں۔ پھر اس شخص نے دوسری اور تیسری بار بھی یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ تیری ماں۔ پھر اس نے سوال کیا دوبارہ سے، تو چوتھی دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ یہ روایت بخاری میں آتی ہے، اور بخاری کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے، لیکن اگر ماں کسی نافرمانی کے لیے کہے تو پھر اس کی بات نہیں ماننی، جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں یہ ٹاپک۔ ویسے ماں کی ہر بات ماننی چاہیے، اس کو اوبے کرنا چاہیے۔ تو ماں تمام انسانی رشتوں میں سب سے بڑھ کر حسن سلوک کی مستحق ہے، اور اگر ہم عام طور پر دیکھیں تو سب سے زیادہ بچے ماں ہی کو تنگ کرتے ہیں۔ وہ کتنی تکلیف اٹھاتی ہے اپنے بچوں کے لیے، بچے بیمار ہوں تو ماں کو تکلیف، ساری زندگی وہ اپنے بچوں کا ساتھ دیتی ہے، تو سب سے زیادہ اسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں جو یہ کہا گیا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، حمل اٹھانا اس کا اور دودھ چھڑانا اس کا 30 ماہ تک رہا۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ رضاعت کی مدت 2 سال ہے، جو کہ 24 مہینے بنتے ہیں۔ تو یہاں پر کم از کم حمل کا ٹائم
6 منتھ آ رہا ہے. 6 ماہ کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی سروائیو کر سکتا ہے. یوں 30 ماہ یہاں بتائے گئے. منیمم پریگنینسی کا ٹائم 6 منتھ بتایا گیا. اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے 7th 8th 9th 9 مہینے. اتنی تکلیف ماں اٹھاتی ہے اپنے بچے کے لیے. ہم سب کو یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم قرآن کی اس آیت کے مطابق اپنی ماں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ بڑھ کر اس کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یقین کیجئے ہم جتنی بھی ان کی خدمت کر لیں ہم حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن نیکی کی کوشش کرنی ہے. بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے. بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور خاص الخاص ماں کے ساتھ. کیوں؟ وہ اتنی تکلیفوں سے اپنے بچے کو بڑا کرتی ہے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ، جب وہ پہنچ چکا، اشدہ، اپنی جوانی کو. اشدہ سے مراد یہاں پر 18 سے 20 سال کی عمر، قوت عقل اور تمیز کی پختگی یہاں سے مراد ہے. وبلغ، اور پہنچا، 40، 40 سنتن، سال کو. 40 سال عمر ہو گئی. ایج آف میچورٹی جسے کہتے ہیں، جسمانی، عقلی اور جذباتی طور پر پختہ ہو جانا. اگرچہ آپ دیکھیں تو انسان کی جسمانی قوت اور طاقت 40 سال سے پہلے ہی بڑھ جاتی ہے، لیکن عقل کی پختگی 40 سال تک ہی آتی ہے، جس کو آپ ایج آف میچورٹی کہتے ہیں، سمجھداری کی عمر کہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء کو نبوت 40 سال کی عمر میں یا اس کے بعد ہی عطا کی جاتی رہی. کچھ انبیاء اس سے مستثنا بھی ہیں، جیسے مثال حضرت عیسیٰ کی ہے، لیکن زیادہ تر انبیاء اسی عمر میں بنائے گئے. تو 40 سال کا وہ ہو گیا، بہت میچور ہو گیا، جسمانی طور پر، عقلی طور پر، جذباتی طور پر پختہ ہو گیا، اور ایسی حقیقت اس پر واضح ہوئی کہ اب وہ آگے دعا کرے گا. قال، کہا، ربی، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق دے. اوزعنی بمانا الہمنی ہے، الہام کر. اللہ تو مجھ پر الہام کر دے. اور وضع کہتے ہیں کسی چیز پر جمع دینا. اللہ تو مجھے جمع دے اس بات پر ان اشکرا، کہ میں شکر ادا کروں، نعمتک کا، تیری نعمت کا، اللتی، وہ جو، انعمت علی، انعام کی تو نے مجھ پر. یہاں پر نعمت سے مراد اسلام کی نعمت ہے. اللہ مجھ پر تو الہام کر دے، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی ہے شکر ادا کر سکوں. وعلی والدی، اور میرے والدین پر. وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں عمل کروں صالح. اور یہ شکر کرنے کا بہترین طریقہ ہے، عمل صالح کرنا. اللہ کی شکر گزاری کا بہترین طریقہ نیک عمل کرتے جائیں. ترضاہ، تو راضی ہو جائے اس پر، یعنی ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی بھی ہو. صرف نیک کام کی نہیں بلکہ ایسے نیک کام کی جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي، اور اصلاح کر دے میرے لیے، فی ذریتی، میری اولاد میں. اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے. دنیاوی اور دینی اصلاح اور فلاح مراد ہے. اللہ میرے بچوں کو بھی نیک بنا، ان کی دنیا بھی اچھی کر اور ان کی آخرت بھی اچھی کر. انی تبت الیک، بے شک میں نے توبہ کی تیری طرف. کیونکہ اتنی نیک سوچ ہونے کے باوجود بھی غلطی کوتاہی تو سبھی میں ہے. تو اللہ میں توبہ کرتا ہوں،
وَإِنِّي اور بے شک میں من المسلمین مسلمانوں میں سے ہوں، اس بات کا اقرار کہ میں تیرا فرما بردار ہوں۔ تو اس دعا کی ابتدا میں شکر اور اختتام میں توبہ اور فرما برداری کا اقرار ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور جامع دعا۔ جب 40 سال کا کوئی ہو جاتا ہے تو اس پر بڑے اچھے سے حقیقتیں واضح ہوتی ہیں۔ کیوں؟ وہ خود بھی ماں یا باپ بن چکا ہوتا ہے۔ تو جو قدر ماں باپ کی خود ماں بن کے یا باپ بن کر آتی ہے، صاحب اولاد ہو کر آتی ہے، وہ ویسے نہیں آتی۔ پھر انسان دعا کرتا ہے، اور اس دعا میں کہ اللہ جو نعمت تو نے مجھے دی، جو نعمتیں میرے ماں باپ کی ہیں، سب پر تو مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے ملتی جلتی دعا آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس دعا میں سبھی کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں تو بچوں کے لیے بھی ہے اس میں دعا، اور والدین کے لیے۔ ویسے یہ دعا اسلام لانے کے بعد ہر مومن کی ہوتی ہے، اور ہم جو شعوری مسلمان ہوتے ہیں تو ہم بھی پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جو اسلام کی نعمت دے چکا ہے اس پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ یہ دعا بھی انسان کی عقل کی پختگی پر دلیل ہے کہ اسے اپنے پروردگار کے اور اپنے والدین کے احسانات کا احساس ہونے لگتا ہے کہ کتنا محنت اور مشقت کا معاملہ کرتے ہوئے میرے ماں باپ نے مجھے بڑا کیا ہے۔ شکر پر تو ہم پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ سے یہاں پر آپ دیکھیں تو اس دعا میں ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی بات آ رہی ہے شکر گزاری کی۔ شکر گزاری نعمتوں کو بقا دیتی ہے، اور شکر گزاری نعمتوں میں اضافے کا سبب بھی ہے۔ تو جو بھی صحیح معنوں میں مسلمان ہے اس نے یہ دعا ضرور کرنی ہے کہ اللہ جو اسلام کی نعمت تو نے مجھے دی، میرے والدین کو دی، اللہ اس پر شکر کی توفیق دے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا، مجھے ایسے نیک عمل کی بھی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، تو والدین کے ساتھ احسان کرنے میں اب یہاں پر ایک چیز جو سکھائی جا رہی ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے ماں باپ کو بہت زیادہ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنی اور اپنے والدین سے ملنے والی نعمتوں پر بھی شکر گزاری کریں، کیونکہ کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو انسان کی اپنی ذاتی ہوتی ہیں، اور کتنی ایسی نعمتیں ہوتی ہیں جو وہ اپنے والدین سے حاصل کرتا ہے، تو اس کا بھی شکریہ ادا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسے خوش قسمت تھے کہ خود بھی مسلمان تھے، ان کے بچے بھی مسلمان تھے، اور ان کے والدین بھی مسلمان تھے، اور سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف نصیب ہوا۔ کسی اور صحابی کے پاس یہ خصوصیت نہیں۔ یہ خصوصیت اگر حاصل ہے تو صرف اور صرف ابو بکر صدیق کو حاصل ہے، جن کے ماں باپ بھی مسلمان تھے، خود بھی مسلمان، بچے بچے مسلمان، سب مسلمان، پوری فیملی مسلمان تھی۔ اس دور میں، جس دور میں آپ دیکھیں تو اگر ایک فیملی میں کوئی مسلمان ہے تو کوئی کافر ہے، اور ملے جلے لوگ تھے۔ اس آیت پر عمل کرنا ہے، اور سب سے زیادہ اپنی ماں کا شکر گزار ہونا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے ایک شخص کا جس نے اپنی ماں کی بھرپور اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین صلہ عطا کیا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے۔ ان میں ایک شخص انتہائی مالدار تھا، لیکن اس کی نرینہ اولاد نہیں تھی، اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ ایک غریب بھتیجے کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ مالدار آدمی کی وفات کا وقت آن پہنچا تھا، مگر اس کے بھتیجے کو لالچ آ گئی،
اور اس نے مالدار چچا کو وقت سے پہلے ہی جان سے مار ڈالا تاکہ اس کی تمام دولت حاصل کر سکے۔ قتل کرنے کے بعد اس نے چالاکی یہ کی کہ لاش ایک دوسری بستی میں لے جا کر کسی کے صحن میں پھینک دی تاکہ اس پر کسی کو شک نہ ہو سکے۔ صبح ہوتے ہی اس نے ایک ڈرامہ رچایا، شور مچانے لگا کہ خون کا بدلہ چاہیے، خون کا بدلہ چاہیے۔ اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر چند بے گناہ افراد پر قتل کا مقدمہ بھی دائر کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے باز پرس کی تو انہوں نے اپنی برات کا اظہار کیا کہ ہم نے اس شخص کو قتل نہیں کیا، اور ٹھوس دلیلوں سے ثابت بھی کر دیا کہ ہم اس قتل کے معاملے سے بالکل بے خبر ہیں۔ ہمارے اوپر قتل کا الزام سراسر ناانصافی اور ظلم ہے، ہم مکمل طور پر بے گناہ ہیں۔ مقدمے کی سماعت کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا، تو جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے انہوں نے یہ تجویز دی، سجیشن دیا کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ قاتل کا پردہ فاش کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ تجویز پسند آئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم نازل کیا جس کا ذکر آپ سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ آپ ہمارے مقدمے کی سماعت کے بعد اسے حل کرنے کے بجائے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے آپ سے مقتول کے قاتل کا پتہ لگانے کے بارے میں درخواست کی ہے اور آپ ہمیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ گائے کو ذبح کرنے کا سوال کہاں سے آ گیا؟ اب اللہ تعالیٰ کی بھی اس حکم کے پیچھے حکمت تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں ایسا جاہل بننے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ میں ایک نبی ہوں اور میرے شایان شان نہیں کہ میں اپنے مومن بھائیوں کا مذاق اڑاؤں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے پاس ایک مقتول کا مقدمہ لے کر آئے ہو اور میں اس مقدمے کو حل کرنے کے بجائے تمہیں اپنے مذاق کا نشانہ بناؤں۔ بنی اسرائیل کو جب یہ یقین ہو گیا کہ موسیٰ جو حکم دے رہے ہیں یہ ان کی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلیں ہم گائے تو ذبح کرتے ہیں مگر ذرا ہمیں یہ بھی بتلا دیں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے اور کن کن کمالات کی حامل ہونی چاہیے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے گائے کی نوعیت دریافت کر کر کے خوامخواہ اپنے مقدمے کو پیچیدہ بنا دیا۔ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق فوراً کوئی گائے ذبح کر دیتے تو مقصد پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے گائے کی نوعیت کے بارے میں پے در پے سوال کر کے خود ہی مقدمے کو الجھا دیا تھا۔ چنانچہ ان کا بیجا سوال اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اس مقدمے کو اور کرٹیکل بنا دیا، پیچیدہ بنا دیا اور ان کو مشکلات میں ڈال دیا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی۔ اب اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل ہی میں ایک اور آدمی بھی تھا، اس کا ایک ہی بچہ تھا، اور جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو وہ اپنے بچڑے کو لے کر جنگل کی طرف نکل گیا۔ گائے کا بچہ ہوتا ہے، اس کو لے کر جنگل کی طرف نکل گیا۔ یہ بچڑا اس کی محنت کی کمائی اور اس کی زندگی بھر کا سرمایہ تھا۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے بچڑے کو چھوڑ دیا اور کہا، الہی میں تیرے بھروسے پر گائے کے بچڑے کو جنگل کے حوالے کر رہا ہوں یہاں تک کہ میرا بچہ بڑا ہو جائے اور اس گائے کا مالک بن جائے۔ گائے جنگل میں گھومنے پھرنے لگی، وہ نوخیز تھی یعنی بچڑا تھا، کسی بھی انسان کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑی ہوتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا جس کی یہ گائے تھی، اور وہ اپنے پیچھے اپنی ایک بیوی کو اور ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ کے گیا تھا۔ اب باپ کے انتقال کے بعد بیٹے کی پرورش کی ساری ذمہ داری ماں پر آ گئی۔ ماں نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کی پرورش کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچہ نشو و نما پاتا گیا۔ ایک دن آیا کہ وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔
وہ اپنی ماں کا انتہائی وفادار بچہ تھا، فرما بردار تھا، خدمت گزار تھا، اس کو اپنی ماں کی ساری تکلیفوں کا احساس تھا۔ اس نوجوان نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ 1/3 رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا، 1/3 رات سوتا تھا، اور 1/3 اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ وہ صبح ہوتے ہی پھر جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا، جنگل میں لکڑیاں چنتا، انہیں پیٹھ پر لاد کر بازار لے جا کر فروخت کرتا۔ جو بھی آمدنی ہوتی اس میں سے 1/3 مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا، 1/3 کھانے پینے میں خرچ کرتا، اور 1/3 لا کر اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ ماں نے ایک روز بیٹے سے کہا کہ تمہارے والد نے ورثے میں ایک گائے چھوڑی ہے، وہ گائے فلاں جنگل میں ہے، مرنے سے پہلے تمہارے والد نے اسے اللہ کے بھروسے جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا تھا تاکہ جب تم بڑے ہو جاؤ تو اس کے مالک بن جاؤ۔ تم اس جنگل میں جاؤ اور سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے رب سے دعا کرو کہ وہ گائے تمہیں واپس کر دے۔ اور ہاں، اس کی ایک نشانی ہے کہ جب تمہاری نگاہ اس پر پڑے گی تو تمہیں یوں محسوس ہوگا جیسے اس کی کھال سے سنہری شعاعیں نکل رہی ہیں۔ ایسی گائے جو گولڈن کلر کی ہے، اور یہ کلر بھی ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ کنڈیشن لگا دی تھی کہ یہ ایک ایسے سنہرے رنگ کی گائے لائیں گے جس میں کوئی بھی قسم کا داغ نہیں ہوگا، جسٹ 1 کلر۔ نوجوان نے ماں کے حکم کی تعمیل کی اور اس جنگل کی طرف چلا گیا جس کی ماں نے نشاندہی کی تھی کہ آپ کو اسی جنگل میں جانا ہے۔ تلاش بسیار کے بعد، تلاش بسیار کہتے ہیں بہت زیادہ اس نے ڈھونڈا، اسے وہ گائے نظر آ گئی۔ اس نے آواز دی، میں سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے رب کا واسطہ دے کر تجھے اپنے پاس بلاتا ہوں۔ وہ یہ آواز سنتے ہی نوجوان کے پاس آ گئی۔ گائے نے جیسے ہی آواز سنی وہ نوجوان کے پاس آ گئی، اور چند لمحے بعد وہ نوجوان کے سامنے کھڑی تھی۔ نوجوان نے اس کی گردن میں رسی ڈالی اور جنگل سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے گائے کی زبان کھول دی اور وہ نوجوان سے مخاطب ہو کر بولی، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے نوجوان میرے اوپر سوار ہو جا، اس طرح تمہیں آسانی ہو جائے گی، اتنا لمبا سفر تم پیدل چل کے جاؤ گے، میرے اوپر بیٹھ جاؤ۔ نوجوان نے کہا، میری ماں نے مجھے تمہاری پیٹھ پر سوار ہونے کا حکم نہیں دیا، اس نے صرف اتنا کہا ہے کہ گائے کو گردن سے پکڑ کے لانا، میں اپنی امی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ گائے بولی، بنی اسرائیل کے رب کی قسم، اگر تو میرے اوپر سوار ہو جاتا تو مجھ پر ہرگز قابض نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی اطاعت کا ٹیسٹ تھا جو اللہ تعالیٰ نے گائے کے ذریعے لیا۔ چلو اب اگر تم پہاڑ کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا حکم دو گے تو وہ بھی اپنی جڑ سے اکھڑ کر تمہارے ساتھ چلنے لگے گا۔ یہ اپنی ماں کے ساتھ تمہارے حسن سلوک کا صلہ ہے۔ یعنی اب اگر پہاڑ کو بھی حکم دو گے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا، تمہارے کہنے میں اتنا اثر آ گیا ہے۔ نوجوان گائے کو لے کر ماں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ماں نے بیٹے سے کہا کہ تم بھی جانتے ہو کہ تمہارے پاس اس گائے کے سوا کوئی مال نہیں، دن بھر مشقت کر کے لکڑیاں چنتے ہو، رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہو، جاؤ اس گائے کو بیچ آؤ تاکہ تمہاری مالی حالت کچھ سٹیبل ہو جائے، مستحکم ہو جائے۔ بیٹے نے پوچھا، امی جان میں گائے کی کیا قیمت لوں؟ گائے کی قیمت بھی بتا دیجیے۔ ماں نے کہا کہ 3 دینار قیمت بتانا، اور ہاں میرے مشورے کے بغیر مت بیچنا۔ نوجوان گائے کو لے کر بازار پہنچ گیا، وہ گاہک کے انتظار میں تھا۔ اسی دوران ایک فرشتہ انسانی شکل میں نمودار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو نوجوان کا امتحان لینے بھیجا تھا کہ وہ دیکھیں کہ وہ ماں کی فرما برداری میں پورا اترتا ہے یا اپنے نفس کی بات پر جھک جاتا ہے۔ ایک اور ٹیسٹ فرشتے کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم تھا، مگر وہ اپنے بندے کی آزمائش کر کے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرتا ہے، بندے کا امتحان لیتا ہے۔ فرشتے نے پوچھا، یہ گائے کتنی قیمت میں فروخت کرو گے؟ نوجوان نے کہا 3 دینار میں، بشرطے کہ میں اپنی ماں سے پوچھ لوں۔ فرشتے نے کہا کہ میں 6 دینار دینے کے لیے تیار ہوں، ماں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، دینار لو اور مجھے گائے دے دو۔ نوجوان نے کہا کہ اگر تم مجھے اس گائے کے
برابر سونا بھی دو گے تب بھی اپنی ماں کے مشورے کے بغیر تمہیں نہیں دے سکتا۔ فرشتہ بولا تو پھر جاؤ اپنی ماں سے مشورہ کر لو۔ نوجوان بازار سے گھر گیا، اپنی ماں کو ساری باتیں سنائیں۔ پھر ماں نے کہا کہ جاؤ گائے کی قیمت 6 دینار بتانا، لیکن پھر بیچنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ نوجوان گائے لے کر بازار پہنچا تو وہی فرشتہ آدمی کی شکل میں دوبارہ اس کے پاس آیا اور کہا اپنی ماں سے مشورہ کر کے آ گئے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کیا کہا تمہاری ماں نے؟ نوجوان نے کہا کہ میں نے اپنی ماں سے مشورہ لیا ہے، اس نے 6 دینار میں فروخت کرنے کی حامی بھر لی ہے، لیکن اس نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ بیچنے سے پہلے مشورہ کرنا۔ فرشتے نے کہا کہ میں تمہیں 12 دینار دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن گائے مجھے ابھی چاہیے، پیسے لو اور گائے دے دو، ماں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اپنی ماں سے پوچھے بغیر گائے فروخت نہیں کر سکتا۔ نوجوان بازار سے واپس گیا اور اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری بات بتائی۔ ماں نے بیٹی کی بات سن کر کہا کہ تیرے پاس آنے والا شخص انسانی شکل میں فرشتہ ہے، اب اس سے جا کے پوچھنا کہ ہم اس گائے کو بیچیں یا نہیں بیچیں، وہ تمہیں آزمانے آیا ہے۔ نوجوان نے ماں کے حکم کی تعمیل کی۔ جب فرشتہ بازار میں اس کے پاس گاہک بن کر آیا تو اس نے اپنی ماں کا بتایا ہوا سوال پوچھا۔ فرشتے نے کہا اپنی ماں کے پاس جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ وہ گائے کو ابھی اپنے پاس رکھے، کیونکہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقتول کا مقدمہ دائر ہوگا، وہ لوگ اسے بھاری قیمت میں خریدیں گے۔ فرشتے کی تجویز کے مطابق وہ گائے فروخت نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ذریعے اس گائے کو بھاری قیمت میں فروخت کروا کے اس فرما بردار بیٹے کو اچھا بدلہ دینا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے گائے کی نوعیت کے بارے میں سوال کر کر کے خواہ خواہ اپنے اوپر بوجھ ڈال لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس نوعیت کی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا وہ پوری دنیا میں صرف ایک ہی آدمی کے پاس تھی۔ تفسیر میں پڑھا تھا نا آپ نے، وہ آدمی یہی نوجوان تھا جس نے زندگی میں کبھی اپنی والدہ کے حکم کو نہیں چھوڑا، کبھی نافرمانی نہیں کی، بلکہ اس کا تمام تر وقت اپنی ماں کی فرما برداری میں گزرتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب گائے کی نوعیت کے بارے میں بنی اسرائیل کو بتایا تو انہوں نے کافی کوشش کر کے اس مطلوبہ گائے کو اس نوجوان کے پاس پا لیا، اور قیمت یہ مقرر ہوئی کہ گائے کے وزن کے برابر دینار گائے کے مالک کو دیے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب گائے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لائی گئی تو آپ نے اللہ کے فیصلے کے مطابق گائے کے گوشت کو کاٹ کر اسے مقتول کے جسم پر مارنے کا حکم دیا۔ گوشت کو مقتول کے جسم پر مارنا تھا کہ وہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو گیا، اور اس کے جسم سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس نے بتلایا کہ میرے بھتیجے نے ہی مجھے قتل کیا ہے، پھر وہ اسی جگہ مر گیا۔ چنانچہ قاتل کو اس کی وراثت سے محروم کر دیا گیا۔ تو یہ واقعہ آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے، لیکن آپ کو اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا تھی کہ یہ گائے اتنی ویلیوڈ کیسے ہوئی، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ اس نے اپنی ماں کی اتنی فرما برداری کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی اتنا بھرپور اجر دیا۔ تو ماں باپ کی جو خدمت ہوتی ہے، آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو اپنے آس پاس جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں نا، ان کے وارے نیارے ہیں، وہ دنیا میں بھی بڑے مزے کرتے ہیں۔ ان کو زندگی میں اپنی نعمتوں کی بقا کا راز پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کا شکر کرنا ہے، اور انسانی رشتوں میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک دفعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے پروردگار، مجھے اس آدمی کے بارے میں بتائیے جو جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ تمہاری خواہش ہے کہ اس دنیا ہی میں اپنے جنتی ساتھی کو دیکھ لو تو فلاں لکڑہارے کے پاس جاؤ،
وہی جنت میں تمہارا رفیق ہوگا۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس لکڑہارے کے پاس گئے جس کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی تھی۔ اس کے دروازے پر پہنچے، اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ لکڑہارے نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہوئے تو لکڑہارے نے ان کا خیر مقدم کیا، بڑا اچھا سا ویلکم کیا۔ ابھی حال احوال پوچھنے کی نوبت بھی نہیں آئی تھی کہ لکڑہارے نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضور برائے مہربانی آپ چند لمحے انتظار فرمائیں، میں ابھی آتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد لکڑہارا ایک کمرے میں چلا گیا۔ اس کمرے میں ایک بہت بوڑھا شخص لیٹا ہوا تھا، حرکت کرنے کے بھی قابل نہیں تھا، بالکل بستر پہ پڑا ہوا تھا۔ لکڑہارے نے اسے سہارا دے کر اٹھایا، اس کی صفائی کرنے لگا، اور جب اس کی صفائی سے فارغ ہو چکا تو اسے کھلایا پلایا اور اسے آرام سے لٹا دیا۔ جب لکڑہارا بوڑھے شخص کو لٹا کر واپس آنے لگا تو بوڑھے نے آہستہ سے اپنے ہونٹ ہلائے۔ اس کی بات سمجھ میں نہیں آنے والی تھی، اس بوڑھے نے کیا کہا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بعد ازاں لکڑہارا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ سیدنا موسیٰ اس لکڑہارے کی ساری حرکات اور سکانات ملاحظہ فرما رہے تھے، یعنی دیکھ رہے تھے وہ کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے لکڑہارے سے دریافت کیا کہ یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ لکڑہارے نے جواب دیا کہ یہ میرے والد ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ایک سوال کے جواب میں لکڑہارے نے یہ بھی بتلایا کہ وہ اپنے بوڑھے والد کی کئی سال سے خدمت کر رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس لکڑہارے سے دریافت کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے والد نے جب اپنا ہونٹ ہلایا تو اس نے کیا کہا؟ لکڑہارے نے جواب دیا، میرے والد نے میرے لیے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ قیامت کے دن میرے بیٹے کو اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کا رفیق بنا۔ اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے لکڑہارے کی اہمیت اور عظمت کا راز سمجھ میں آیا کہ یہ کیوں موسیٰ علیہ السلام کا رفیق بنے گا؟ اپنے باپ کی دعا سے۔ یہ دعا روزانہ اپنے باپ کی وہ لے رہا تھا۔ ویسے تو ماں باپ ہمارے لیے ہر وقت دعا گو ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ان کی کوئی خدمت کرتے ہیں اور خاص کوئی خدمت کرتے ہیں تو بڑی اسپیشل دعائیں ان کی مل رہی ہوتی ہیں، اور وہ بھی ایسے ماں باپ کے جو بستر میں ہوں، جن کو اپنی اولاد کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ کہنا کہ پھر جو نعمتیں تو نے اللہ مجھے دی ہیں اس کی بھی میں شکر گزاری کی توفیق مانگتا ہوں، جو میرے ماں باپ پر کی ہیں اس کی بھی شکر گزاری کی توفیق مانگتا ہوں، اور میں ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں کہ جس سے تو راضی ہو جائے، میرے بچوں کا بھی اللہ تعالیٰ تو بھلا کر، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي۔ اور پھر اتنی نیک سوچ کے بعد بھی یہ کہنا انی تبت الیک، اللہ ہم جتنا بھی کوشش کر لیں اچھا بننے کی، غلطیاں کوتاہیاں تو ہم سے ہو ہی جاتی ہیں، تو ہمیں معاف کر، ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اللہ ہم دل سے فرما بردار ہیں، ہم دل سے تیرے لیے فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، نتقبل، ہم قبول کر لیتے ہیں، عنہم، ان سے، یہی لوگ جن کا طرز عمل، جن کی سوچ ایسی ہو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان سے قبول کرتے ہیں۔ نتقبلو کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو خوشی سے لینا، رغبت کے ساتھ لینا۔ دعا اور اعمال کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ایسے لوگوں سے قبول کرتے ہیں احسن ما عملو، بہترین جو انہوں نے عمل کیے، یعنی ان کی نیکیوں کو، ان کی کوششوں کو ہم قبول کرتے ہیں۔ وَنَتَجَاوَزُ، اور ہم درگزر بھی کرتے ہیں، عن سیئاتہم، ان کی برائیوں سے، ہم ان کی جو غلطیاں ہیں اس سے بھی درگزر کریں گے۔ جیسے کہ ایک وفادار غلام جب غلطی کر جاتا ہے تو مالک بھی اس کو اگنور کر دیتا ہے کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، کیونکہ انسان ہے نا، انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ فی اصحاب الجنہ، جنت والوں میں ہوں گے، وعد الصدق، سچا وعدہ ہے، الذی کانوا، وہ جو تھے وہ، یوعدون، وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا اجر جنت والوں میں ہوں گے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، کیونکہ انسان پر دو طرح کی ذمہ داریاں ہیں، ایک حقوق اللہ کو لے کر اور ایک حقوق العباد کو لے کر، اس میں اس کو پورا اترنا ہے اور ایک معتدل زندگی گزارنی ہے۔
ایک بیلنسڈ لائف کو گزارنا ہے. سو خلاصہ ان آیتوں کا کہ اللہ کے شکر گزار بنو، ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بھی احسان کرو، اپنے بچوں کی بھی فکر کرو، اور رجوع اللہ کرتے رہو. اللہ ان تمام نیک اعمال کو قبول کرے گا، برائیوں کو دور کر دے گا، جنت والوں میں شامل کرے گا. اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے، ہو کر رہے گا. الذی کانوا یوعدون، جس کا وعدہ تم سے یہاں اس قرآن میں بھی کیا جا رہا ہے. ہم سب کو یہ فکر اپنے ساتھ لگانی ہے کہ اللہ ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں اس کو قبول کرے. اس کی دعا بھی کرنی ہے اور اس کا نسخہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے تمام احسن عمل کو قبول کرے تو پیچھے جو بات ہوئی نا ساری، اس پر عمل کرنا ہے. ہم کتنے غم پالے ہوئے ہیں، دیکھا جائے تو ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے، لیکن سب سے زیادہ ٹینشن یہ ہونی چاہیے کہ اللہ قبول کر لے. سب سے بڑی ٹینشن یہ ہونی چاہیے. اور یہ فکر ہم سب کو لگی رہتی ہے نا، جو کام ہم نے کیے ہیں پتہ نہیں اللہ اس کو قبول کر بھی رہا ہے یا نہیں، پتہ نہیں ہم اس کام کی کوالٹی کو مینٹین کر بھی پائے ہیں یا نہیں. اتنی فکر ہوتی ہے کہ اتنی محنت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، اللہ قبول کرتا بھی ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نسخہ یہاں بتا دیا کہ ایسے لوگ جن کا طرز عمل ایسا ہو، جن کی سوچ اتنی پازیٹیو اور نیک ہو، تو اللہ ان کی تمام کوششوں کو، تمام نیکیوں کو قبول فرمائے گا اور ہونے والی غلطیوں کوتاہیوں کو نظر انداز بھی کرے گا. تجاوزن کہتے نا، اگنور کرنا، دیکھنا ہی نہ. ہم نے 25ویں پارے میں پیچھے پڑھا تھا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، کتنی چیزوں کو تو اللہ ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے. اور یہ نیک اور فرمانبردار اولاد کا رویہ ہے، عمل ہے، طریقہ ہے، سوچ ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. اتنی خوبصورت آیات ہیں یہ. اللہ تعالی ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیتوں پر ہم سب کو اپنا آپ رکھ کر جائزہ لینا ہے کہ واقعی جو سلوک قرآن پاک ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کرنا سکھاتا ہے ہم وہ کر بھی رہے ہیں یا نہیں. اور انشاءاللہ جہاں جہاں
ہمیں اصلاح کی ضرورت ہوگی ہم اسے کریں گے، اور پوری بھرپور کوشش کریں گے کہ اس دنیا میں اپنے والدین کی خوب خوب دعائیں لینے والے بنیں، وہ ہم سے خوش ہوں، وہ ہمارے لیے دل سے خوش ہوں، وہ ہمارے لیے دل سے دعائیں کرنے والے ہوں. کیونکہ کتنے ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس بات پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو فرما بردار اولاد عطا کی، بہت خوش ہوتے ہیں اس پر کہ ماں باپ کی جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ بچوں سے بہت جڑی ہوتی ہیں، بہت زیادہ جڑی ہوتی ہیں. جب بچے پیار سے آ کے پوچھ بھی لیتے ہیں نا، دل خوش ہو جاتا ہے. جب ماں سے آ کے پوچھ لیتے ہیں آپ زیادہ تھک تو نہیں گئے، آپ کتنے کام کرتے ہو، کتنا زیادہ ماں کا دل بڑھ جاتا ہے. باپ سے پوچھ لیتے ہیں آپ کتنی محنتیں کرتے ہو ہمارے لیے، کتنا زیادہ آپ نے ہماری خدمتیں کی ہیں. کیونکہ کتنے ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو اب اس عمر پر پہنچ کے ہوتے ہیں جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہوتی ہے، جس میں وہ اپنے چھوڑ چکے ہوتے ہیں وہ کام. اس وقت ان کو جا کر شکریہ کہنا. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ جب میں اپنے ابو سے کہتی تھی نا کہ آپ نے ہم پر بہت محنت کی ہے، تو بڑے پیار سے سامنے کہتے تھے میں نے تو کچھ نہیں کیا. حالانکہ یہ صرف اور صرف ان کا ظرف تھا کہ وہ ایسا کہتے تھے. لیکن ہم اولاد جب خود ماں باپ بنے نا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پیرنٹس نے ہم پر کتنی محنت کی ہے، کتنا وہ ہمارے لیے سیکریفائس کرتے رہے. اور ماں باپ تو وہ ہستی ہے جو اپنے سے پہلے اپنے بچوں کو سرو کر کے خوش ہوتے ہیں. کوئی آپ کو دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو اپنے منہ میں نوالا ڈالنے سے پہلے آپ کے منہ میں نوالا ڈالے جانا پسند کرے. کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا سوائے آپ کے پیرنٹس کے. اتنا خیر خواہ کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا، اس رشتے کا کوئی نیم و بدل ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ ہیں نعمتیں یہ والی ماں اور باپ کی شکل میں، سب سے بڑی بلیسنگز ہیں جس کے پاس یہ دونوں موجود ہیں. جب آپ کی زندگی سے کوئی ایک بھی چلا جائے گا تو آپ بس پھر مس ہی کرتے رہیں گے، چاہے آپ خود بھی کتنے بڑے ہو جائیں.